بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر ہے 11ویں جماعت کا، مضمون اردو ہے، عنوان تبصرہ خواجہ حسن نظامی پہ۔ اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر 1 دیا تھا جس میں ہم نے ٹھیلے والے شہزادے کا ذکر کیا تھا، اور یہ اسی کے مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی، جس میں ہم تبصرہ کریں گے آج۔ سمت کے لحاظ سے یہ مضمون ہے، امتحانی اہمیت اس کی خلاصہ آتا ہے، MCQs آتے ہیں، اور تبصرہ آتا ہے خواجہ حسن نظامی پہ۔ تو یہ تقریباً ہمارے پاس 75% اہم عنوان ہے، اور لیکچر نمبر 2 ہے ہمارا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کی تصویر ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی وجہ شہرت جو ہے وہ تاریخی واقعات ہیں، یعنی آپ نے بے شمار تاریخی واقعات لکھے ہیں 1857 کی جنگ کی آزادی کے بعد۔ اس میں آپ نے بادشاہوں، شہزادیوں، ملکاؤں اور عام لوگوں کے متعلق واقعات لکھے ہیں جو کہ بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ اس سے پہلے کسی مصنف نے ان عنوانات پر قلم نہیں اٹھایا تھا، لیکن یہ خواجہ حسن نظامی کی وجہ شہرت بنی کہ انہوں نے ان موضوعات پر بھی اپنے قلم سے تحریریں لکھی، جو کہ پوری اردو نثر، اردو زبان اور اردو تاریخ میں شہرت پائی ان کے قلم کے ذریعے۔ یعنی یہ خاص موضوعات پر لکھنا صرف خواجہ حسن نظامی کے ہی سپرد یہ والا کام ہوا ہے۔ تعارف مصنف دیکھیں۔ خواجہ حسن نظامی کا اصل نام حسن علی تھا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی نسبت سے علامہ اقبال نے انہیں خواجہ حسن نظامی لکھنا شروع کیا۔ اچھا، نام آپ کا حسن نظامی تھا لیکن خواجہ حسن نظامی نے لکھنا شروع کر دیا۔ خواجہ حسن نظامی دلی بستی نظام الدین میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر 1878 ہے۔ آپ کے والد کا نام حافظ سید عاشق علی اور والدہ کا نام سیدہ چہیتی بیگم تھا۔ خواجہ حسن نظامی کا نام کیا تھا؟ حسن علی، اور نام جو ہے وہ تبدیل، یعنی ان کے نام کے آگے خواجہ لگانے کا جو ہے وہ علامہ اقبال نے اپنے ذمے لیا۔ یعنی علامہ اقبال کو خواجہ نظام الدین اولیاء سے نسبت ہونے کی وجہ سے علامہ اقبال نے یہ کہا ان کے بارے میں کہ خواجہ حسن کا نام جو ہے وہ یعنی حسن علی کا نام جو ہے وہ خواجہ حسن نظامی ہونا چاہیے۔ تو اس نسبت سے آپ کو خواجہ حسن نظامی اردو ادب میں کہنا شروع کر دیا۔ ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی۔ ابھی 11 سال کے تھے، والد کا انتقال ہو گیا۔ بچپن غربت اور افلاس میں گزارا، مگر اس غربت میں تعلیم حاصل کی۔ اردو، عربی، فارسی، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، طب، تاریخ میں مہارت حاصل کی۔ 18 سال کی عمر میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کی طرح کا ذریعہ معاش نہیں اپنایا۔ وہ کتابیں اور رسالے بیچ کر روزی کماتے تھے۔ آپ نے 2 اخبار نکالے، ایک کا نام منادی اور دوسرے کا نام توحید تھا۔ آپ نے روزنامہ ریت بھی نکالا، جس سے آپ کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے۔ اچھا، ابتدائی تعلیم جو ہے آپ نے اپنے والدین سے حاصل کی، یعنی گھر سے حاصل کی۔ ابھی آپ چھوٹے عمر کے تھے یا کم عمر تھے، کم سن تھے، تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بچپن جو تھا وہ بہت زیادہ غربت اور پریشانی میں گزرا، لیکن آپ نے اس غربت میں بھی تعلیم حاصل کی۔ اور کون کون سے مضمون میں آپ نے مہارت حاصل کی؟ اردو، عربی، فارسی، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، طب، تاریخ میں مہارت حاصل کی۔ اچھا، جب آپ کی عمر 18 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنے بزرگوں کی طرح ذریعہ معاش نہیں اپنایا۔ یہاں پر تھوڑی سی ہم وضاحت کریں، یعنی آپ کا جو تعلق تھا، آپ نظام الدین اولیاء کے سلسلہ نسبت سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ مزار کے حاطی میں ہی رہا کرتے تھے، تو وہاں جو آپ کے بزرگ تھے انہوں نے اپنا ذریعہ معاش بنایا، یعنی نذرانہ وغیرہ جو آتا تھا، دربار میں جو صفائی وغیرہ ہوتی تھی، یا اس گھر سے جو لوگ مدد کرتے تھے، ان پر ہی آپ کے خاندان والوں نے یا آپ کے بزرگ نے اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ لیکن آپ نے اپنا ذریعہ معاش مزار پہ رہنا ہے یا
خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب رہنے اور ذریعہ معاش بنانے سے بہتر آپ نے یہ سمجھا کہ کیوں نہ میں کتابیں بیچ کر روزی کماؤں۔ آپ نے 2 اخبار بھی نکالے، ایک کا نام منادی تھا اور دوسرے کا نام توحید تھا۔ ریت بھی نکالا جس سے آپ کو شہرت حاصل، یعنی آپ کی وجہ شہرت بننے والا روزنامہ تھا ریت۔ خواجہ اسلام نظامی 16 سال کی عمر سے لکھنا شروع کر دیا، یعنی آپ کی ایک بہت کم عمر ہے جس میں آپ نے لکھنا شروع کیا۔ ان کے پہلے مضمون کا عنوان تھا انڈیا کی نازک حالت۔ اس کے بعد انہوں نے مسلسل لکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ 30 سے 32 سال کی عمر میں وہ لگ بھگ 40 کتابوں کے مصنف بن گئے۔ دیکھیں ایک کم عمر ہے اور اس کم عمری میں ان کی کتابوں کی تعداد زیادہ ہے، یعنی ایک کم عمر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے کتنی کتابیں لکھی؟ تقریباً 40 کتابوں کے مصنف بن گئے۔ ان کی تحریر میں سادگی، روانی، دلکشی، طنزیہ، ظرافت، تصویر کشی، منظر نگاری، غرض وہ سب کچھ ہے جس کی بدولت اردو زبان کی جدید طرز تحریر کے موجد قرار پائے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی، کم عمری سے لکھنا شروع کی اور تقریباً ایک کم عمر ہونے کی حیثیت سے 40 کتابوں کے مصنف بن گئے، لیکن ان کی کتابوں کے اندر یہ تمام چیزیں ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ وہ ہے دلکشی، طنزیہ، ظرافت۔ ظرافت وہ خود بھی طنز و مزاح کے مالک تھے، اس لیے ان کا قلم نہیں رک سکا طنز و مزاح لکھنے میں۔ تصویر کشی کی، منظر نگاری کی، جیسے کہ ہم نے ٹھیلے والا شہزادہ پڑھا تو اس کے اندر ہمیں کئی جگہ پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ منظر نگاری بھی ان کی نظر آئی۔ 77 سال کی عمر پا کر 1955 میں دلی بستی نظام الدین ہی میں وفات پائے۔ خواجہ نظام الدین محبوب کے مقبرے کے ہاتھے میں دفن ہوئے، یعنی آپ کا جو انتقال ہوا وہ 77 سال کی عمر میں 1955 میں ہوا اور آپ کو نظام الدین اولیاء کے مزار کے ہاتھے میں ہی دفن کیا۔ یہ دیکھیں گے نظام الدین اولیاء کا مزار ہے اور ان کے ہاتھے کے پاس ہی آپ کا مقبرہ بنایا گیا۔ تصنیف دیکھ لیتے ہیں۔ مقدمہ بہادر شاہ ظفر۔ 1857 کی جنگ کے بعد بہادر شاہ ظفر کے اوپر جو مقدمات چلائے گئے تھے اور آپ کو جس طرح ملزم قرار دیا گیا تھا، ان میں وہ تمام واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی کون کون سے مقدمات بہادر شاہ ظفر کے اوپر چلائے گئے تھے، یہ آپ کی اس کتاب کا نام ہے جس کا آپ نے عنوان لکھا تھا مقدمہ بہادر شاہ ظفر۔ دوسری آپ کی بیگمات کے آنسو ہیں، یعنی اس کتاب کے جو ہیں وہ 17 افسانوں پر مشتمل ہے، یعنی اس کے اندر 17 کہانیاں بیان کی گئی ہیں جو کہ 1857 کی خواتین کے اوپر، شہزادوں کے اوپر، شہزادیوں کے اوپر، دیگر اہل سلطنت کے اوپر جو لوگ تھے، ارکان سلطنت تھے، ان کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے اور تقریباً 17 کہانیاں بیان کی گئی ہیں بیگمات کے آنسو کے اندر۔ یعنی یہ شاہی خاندان کے اوپر اگر ہم کہیں کہ کتاب لکھی گئی ہے تو اس کا نام ہے بیگمات کے آنسو۔ تیسرا ہے تاریخ مصر، اس کے اندر پوری مصر کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ ADC کی ڈائری، اس میں خواجہ حسن نظامی نے دلی کی سیاسی اور سماجی حالات کو مکمل طور پہ بیان کیا ہے جس کا نام ہے ADC کی ڈائری۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے سیاسی حالات کو بیان کیا ہے۔ آثار اولیاء نظامی، اس میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے بچپن سے لے کے اولیاء تک کے تمام واقعات کو بیان کیا گیا ہے، ان کی طرز زندگی بیان کی گئی ہے، ان کے حالات زندگی بیان کی گئی ہے۔ آثار اولیاء نظامی، یہ خواجگان یعنی دیگر جو خواجگان تھے نظام الدین اولیاء کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کے بارے میں مکمل اس کتاب کے اندر تفصیل بیان کی گئی ہے۔ غدر دلی کے افسانے، اس کے اندر وہ عام 1857 کی جنگ کے بعد جو عام لوگ تھے، عام عوام تھی، ان کے متعلق ان تمام افسانوں کو لکھا گیا ہے، یعنی ان عام لوگوں کی کہانیوں کو، حالات کو اور واقعات کو ان افسانے بنائے گئے جس کا نام ہے غدر دلی کے افسانے۔ سفر نامہ مصر و حجاز، یعنی یہاں پر بھی آپ نے مصر کی تاریخ بیان کی ہے، قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے۔ مفلسی کا مجرب علاج، اچھا جی، اس کے اندر جو ہے یہ جلال الدین سوتی کی کتاب تھی جس کا آپ نے اردو میں ترجمہ کیا اور یہ 17 صفحات پہ مشتمل کتاب ہے جس کا نام تھا مفلسی کا مجرب علاج۔ یہ آپ کی مشہور کتاب میں تصنیف تھی۔ طرز تحریر کی طرف آتے، پہلی طرز تحریر جو ہے وہ آپ کی
یعنی آپ کی طرز تحریر، آپ کے لکھنے کے طریقے کے اندر جو خوبصورتی، آپ کی کتابوں کے اندر خوبصورتی، آپ کی کہانیوں میں جو خوبصورتی پیدا ہوتی تھی، اس کی پہلی وجہ تھی سادگی اور روانی۔ خواجہ حسن نظامی کی تحریر میں بلا کی سادگی اور روانی ہے۔ زبان ایسی آسان ہے کہ ہر خاص اور عام پڑھ سکے اور سمجھ سکے۔ ان کی تحریر میں روزمرہ کا رنگ نمایاں ہے۔ زبان کی سادگی اور روانی ان کی تحریر کی نمایاں خصوصیت ہے جو پڑھنے والے کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ مثلاً پھر اس نے بیل ہانکنے کا چابک لے کر اس نوجوان پر حملہ کیا اور بانس کا ڈنڈا ایسا مارا کہ نوجوان کا مغز پھٹ گیا۔ اگر ہم اس تحریر میں دیکھیں تو خواجہ حسن نظامی کی تحریر میں ہمیں سادگی نظر آتی ہے، یعنی سادگی اور روانی ہے، یعنی اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا سلسلہ نہیں رکنے والا ہے۔ زبان ایسی آسان ہے کہ ہر خاص اور عام سمجھ سکے۔ جیسے کہ ہم نے ٹھیلے والا شہزادہ پڑھا تو اس کو پڑھنے میں ہمیں کوئی اتنی دشواری پیش نہیں آئی، کیونکہ اس میں بہت آسان اور عام زبان لکھی ہوئی تھی، وہ زبان استعمال کی گئی تھی جو عام طور پہ گھروں میں یا بڑے بڑے خاندانوں میں وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور سمجھی بھی جا سکتی ہے۔ ان کی تحریر میں روزمرہ کا رنگ بھی نمایاں ہے، یعنی وہی میں نے جو بات کہی، یعنی وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہمیں روزمرہ میں نظر آتے ہیں۔ زبان کی سادگی اور روانی ان کی تحریر کی نمایاں خصوصیت ہے جو پڑھنے والے کو حیرت میں ڈال دیتی ہے، یعنی اگر نیا پڑھنے والا بھی ان کی تحریروں کو پڑھتا ہے تو وہ بآسانی سمجھ جاتا ہے۔ مثلا انہوں نے اس بیل ہانکنے کا چابک لے کر اس نوجوان پر حملہ کیا اور بانس کا ڈنڈا ایسا مارا کہ نوجوان کا مغز پھٹ گیا۔ تو یہاں پر دیکھیں جملے سے جملہ جوڑا ہوا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے 2 جملوں میں اپنی بات کو مکمل کر دی ہے۔ بات سے بات، خواجہ صاحب کو بات سے بات پیدا کرنے اور خیال سے خیال پیدا کرنے کا خوب سلیقہ آتا تھا، جس سے پڑھنے والے کو بڑا لطف آتا ہے۔ بڑی سے بڑی داستان کو شوق سے پڑھ لیا جاتا ہے، کہیں اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ ان کی گفتگو میں ظرافت ٹپکتی ہے۔ ٹھیلے والے شہزادے کا یہ جملہ ان کی ظرافت کی مثال ہے۔ بوڑھا خاموش کھڑا مسکراتا رہا اور کہتا رہا، بس ایک ہی وار میں بھاگ نکلے، تیموری تماچا کھانا آسان نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ دیکھیں تو اس میں وہ بتاتے ہیں خواجہ صاحب کو بات سے بات پیدا کرنے کا شوق تھا، خیال سے خیال، یعنی وہ ابھی ایک ہی بات بیان کر رہے ہوتے تھے کہ اس پس منظر کے اندر ہی وہ اپنا دوسرا خیال بھی بیان کر دیا کرتے تھے، یعنی ابھی ایک بات مکمل نہیں ہوئی ہے کہ ان کے نظریات اور خیالات کا دوسرا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا، جس سے پڑھنے والے کو بڑا لطف آتا۔ اچھا، بڑی سے بڑی جو کہانی ہو، داستان ہو، بڑی شوق سے پڑھی جاتی تھی، کہیں اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن ہم بھی جب عام دنوں میں کوئی کتاب یا رسالہ پڑھتے ہیں اور وہ طویل ہو اور اس میں کوئی دلچسپ بات نہ ہو تو وہ ہمیں اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، لیکن جہاں خواجہ حسن نظامی جو اپنی تحریر لکھتے تھے، وہ واقعات لکھتے تھے، تو دل چاہتا تھا کہ اس واقعات کو ہم مکمل پڑھیں، پوری کوشش کریں کہ ہم اس کے اینڈ تک جائیں، یعنی آخر تک ہم اس کو اختتام تک پڑھیں۔ تو یہ ان کی ایک بڑی خوبی ہے کہ کوئی اپنی کتاب کو یعنی کوئی اپنی کہانی لکھے، افسانہ لکھے، ناول لکھے، مضمون لکھے، لیکن پڑھنے والے قاری کے لیے وہ اتنی اہمیت رکھتی ہو کہ اس کا دل چاہے کہ وہ اس کو پوری پڑھے۔ تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ یہ ایک مصنف کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تحریر کو اس طرح لکھے کہ قاری اس کو آخر تک پڑھے۔ تو یہ بڑی خوبی جو تھی یہ خواجہ حسن نظامی کی تحریر میں ہمیں جا بجا نظر آتی ہے۔ اچھا، اس کی ایک مثال ہم اور دے دیتے ہیں۔ ٹھیلے والے شہزادے میں بوڑھا خاموش کھڑا مسکراتا رہا اور کہتا رہا، بس ایک ہی وار میں بھاگ نکلے، تیموری تماچا کھانا آسان نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے طنز مارا کہ میں ابھی ضرور بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میں اس شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ ابھی بھی آہنی ہاتھ ہیں، یعنی فولادی ہاتھ ہیں۔ تو یہاں پر ایک طنز ہمیں نظر آیا۔ شوخی، خواجہ صاحب کے انداز میں شوخی بھی ہے۔ اچھا، شوخی کس کو کہتے ہیں؟ شرارت کو، ہنسی مذاق کو، تو وہ بھی ہمیں ان کی تحریر کے اندر نظر آتی ہے۔ انہوں نے بہت سے مضامین میں اس کے جوہر دکھائے، یعنی انہوں نے بہت سارے مضامین ایسے لکھے ہیں جس کے اندر ہنسی مذاق ہمیں نظر آتا ہے یا شوخیاں بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہیں کہ پڑھنے والے قاری کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے طنز قاری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کے مضامین کے عنوانات تک سے شوخی ظاہر
ہوتی ہے۔ جینگر کا جنازہ، دیا سلائی، پیسے کا سفر، کم ٹو موت، مچھر کا اعلان جنگ، چوہے کا وصال۔ اچھا دیکھیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو خواجہ صاحب کے انداز میں ہمیں شوقی و شرارت نظر آتی ہے۔ اگر پڑھنے والا قاری جب ان کی تحریر کو پڑھتا ہے تو طنز و مزاح سے جھنجھوڑ جاتا ہے، یعنی ایک لمحے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ کس طرف ہمیں اشارہ کر رہے ہیں یا کیا بات ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ تو یعنی ایک چھوٹے چھوٹے طنز سے وہ اپنی تحریر کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عنوانات کے موضوعات بھی اتنے خوبصورت رکھتے تھے کہ پڑھنے والے قاری کا دل چاہتا تھا کہ ان کو پڑھیں۔ اب جیسے جینگر کا جنازہ تو ایک نئی عنوان ہے، اب ہر قاری کا دل چاہے گا کہ اس کو ہم پڑھیں، دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ دیا سلائی، پیسے کا سفر، کم ٹو موت، اب کم ٹو موت یعنی واپس آنا موت کا، مچھر کا اعلان جنگ، مچھر اعلان جنگ کرتا ہے تو یقیناً وہ رات کی کہانی ہوگی، تو اور چوہے کا وصال۔ اب ہم نے یہ تمام مضامین کے عنوانات ہم نے دیکھے تو ان کے عنوانات میں بھی ہمیں شوقی نظر آئی، تو ہم نے ایک خوبصورت سا ان کی تعریف میں ہم نے شوقی لکھی کہ ان کے عنوانات میں ہمیں شوقی نظر آتی ہے۔ آزاد ثانی، خواجہ حسن نظامی صاحب ادیب، صاحب انشا پرداز ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد کے بعد وہ سب سے بڑے انشا پرداز ہیں، اس لیے ان کو آزاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ آزاد نے خیالی دنیا کی نقشہ کشی کی ہے، جبکہ حسن نظامی نے حقیقی واقعات و کردار کو مؤثر انداز میں پیش کیا ہے، جس کی مثال بنت بہادر شاہ، ظفر سلطان، بہادر شاہ ظفر ہیں۔ اچھا اس ہیڈنگ کو اگر ہم سمجھیں تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ بھی انشا پرداز تھے، یعنی وہ بہت خوبصورت طرز تحریر کو لکھا کرتے تھے اور ہم انہیں محمد حسین آزاد سے ملاتے ہیں، یعنی ان کا انداز اور محمد حسین آزاد کا جو انداز تھا وہ تقریباً ملتا جلتا تھا، یعنی محمد حسین آزاد اور خواجہ حسن نظامی جو ہیں ان کے انداز میں تقریباً مشابہت تھی، لیکن فرق صرف ہمیں اتنا سا نظر آتا تھا کہ محمد حسین آزاد جو تھے وہ خیالی دنیا کی نقشہ کشی کرتے تھے، جیسے کہ ہم نے ابھی 11ویں جماعت کا ہی ایک عنوان ہے سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ جو محمد حسین آزاد نے لکھا ہے۔ اچھا اس کہانی کے اندر انہوں نے انسانی عمل کو بتایا ہے، یعنی سچ اور جھوٹ کے بارے میں بتایا، لیکن انہوں نے ایک فرضی کہانی بنائی ہے، یعنی دونوں ایک فرضی کردار کے طور پہ لکھیں۔ خیالات میں وہ کرداروں نے جنم لیا ہے، حقیقت میں اس طرح کے کردار جنم نہیں لیتے، لیکن انہوں نے خیالات میں وہ کردار بنا کے ہمیں سچ کا کردار بنایا، جھوٹ کا بھی ایک کردار بنایا۔ لیکن جہاں ہم حسن نظامی کی بات کرتے ہیں تو ان کے جو واقعات و کردار ہیں وہ حقیقت کے ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی کہانی میں حقیقی کرداروں کو موضوع بنایا، جیسے بہادر شاہ ظفر ہو گئے، بنت بہادر شاہ ظفر ہو گئیں۔ بنت بہادر شاہ ان کی بیٹی کا واقعہ ہے، ظفر سلطان ان کے بھتیجے کا واقعہ ہے، اور خود بہادر شاہ ظفر کے واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی خواجہ حسن نظامی نے بے شمار شاہی خاندان کے لوگوں کے اوپر کہانیاں لکھی اور تاریخی واقعات کو بیان کیا۔ آگے دیکھتے ہیں منظر کشی۔ جی ہاں منظر کشی تو ہم نے جب ٹھیلے والا شہزادہ پڑھا تو ہمیں پوری عنوان کے اندر مضمون کے اندر جو ہے ہمیں منظر کشی ان کی خوبصورت انداز سے ہمیں نظر آئی۔ مصور غم کی حیثیت سے راشد الخیری بہت مشہور ہیں، لیکن خواجہ حسن نظامی بھی اس فن میں اپنا ثانی نہیں، یعنی اگر ہم مصور غم کی حیثیت سے ہم راشد الخیری کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں یہ تمام خوبیاں جو ہیں وہ ہمیں خواجہ حسن نظامی کے اندر بھی نظر آتی ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ اگر مصور غم ہم کہیں یا تصویر کشی اور منظر کشی میں کہیں تو وہ ہمیں خواجہ حسن نظامی بھی نظر آئیں گے۔ جیسے غدر کے افسانے اور بیگمات کے آنسو میں انہوں نے غم کی تصویر کشی نہایت مؤثر انداز سے کری ہے۔ اچھا جو غدر کے افسانے یعنی وہ افسانے اس کے اندر تھے جو کہ عام لوگوں سے تھے، 1857 کی بعد جو جنگ ہوئی تو عام لوگوں کے اوپر اس کا اثر کیا ہوا، یعنی دلی میں رہنے والوں کے اوپر کیا اثر ہوا، اور بیگمات کے آنسو کے اندر انہوں نے شاہی خاندان، شہزادے اور شہزادیوں کے واقعات کو لکھا ہے کہ 1857 کی جنگ کے بعد ان کے اوپر کیا حالات بھی تھے، تو ان دونوں کی انہوں نے غم کی تصویر کھینچی ہے اور وہ نہایت مؤثر انداز سے انہوں نے
پیش کیے اور واقعات اس انداز میں بیان کیے ہیں کہ 1857 اور میں دلی کے مناظر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. مثلاً ٹھیلے والے شہزادہ میں مئی کی گرمی کا سما ان الفاظ میں باندھتے ہیں کہ ٹھیک دوپہر کی دھوپ میں حواس کھونے والی گرمی ایک بوڑھا ٹھیلے والا بھٹے سے اینٹیں لے کر دلی جا رہا تھا اور سفید داڑھی راستے کا گرد و غبار پیشانی پر اینٹوں کی سرخی جمی ہوئی تھی. اگر ہم یہ دیکھیں جیسے ہم خواجہ حسن نظامی کو مصور غم کہتے ہیں اور مشابہت رکھتے ہیں وہ راشد الخیری سے، یعنی ان کی طرز کی طرح وہ بھی غم کو اپنے عنوانات میں ڈالتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور وہ ہمیں حقیقت کا گماں محسوس ہونے لگتے ہیں. وہ واقعی حقیقت پر ہی مبنی ہوتے ہیں. ان کے مصور یعنی ان کی جو غم کی تصویر کشی کرتے ہیں وہ ہمیں حقیقت میں ہی نظر آتی ہے. تو جیسے ہم نے ٹھیلے والی شہزادی کی ہم مثال دیتے ہیں کیونکہ ہم نے یہی عنوان پڑھا. ہمارے جو بچے ہیں یعنی ابھی جو 11ویں جماعت کے بچے ہیں وہ خواجہ حسن نظامی کے جس عنوان کو پڑھیں تو ہم نے کوشش یہ کری ہے کہ ہم انہی عنوانات کو مثالیں دے کے آپ کو سمجھا سکیں. اب جیسے آپ نے دیکھیں عنوان میں انہوں نے ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا کہ ٹھیلے والا شہزادے جو عنوان ہے اس میں لکھا کہ مئی کی گرمی کا سما ہے. اب مئی کی گرمی سب کو پتہ ہے کہ بے انتہا گرم ہوتی ہے، اتنی تیز گرمی پڑتی ہے مئی کے مہینے میں، سورج جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ سوا نیزے پہ آ گیا ہے. تو اتنی گرمی کا سما باندھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ٹھیک دوپہر کے وقت، یعنی گرمی بھی ہے مئی کی، دوپہر کا وقت ہے، حواس کھو دینے والی گرمی، یعنی آپ ایک آدمی جو ہے وہ اپنا حواس کھو دیتا ہے. تو ہمیں پورا منظر انہوں نے بتایا کہ اچھا ان 2 لائنوں کے اندر ہمیں گرمی کی شدت کا اندازہ ہو گیا. اس میں ایک ٹھیلے والا بھٹے سے اینٹیں لے کے جا رہا ہے. اب ایک ٹھیلے والا یقیناً بھٹے سے اینٹیں لے کے جا رہا ہے اور وہ بوڑھا بھی ہے، اس کی داڑھی بھی سفید ہے، راستے کا گرد و غبار ہے، اینٹیں خود مٹی بجری اس کے چہرے پہ لگی ہوئی ہے اور پیشانی پر اینٹوں کی سرخی جمی ہوئی ہے، یعنی لال اینٹیں ہوا کرتے تھے تو وہ مٹی بجری بھی اس کے چہرے پر ہے، گرمی بھی ہے، دھوپ بھی ہے، تو وہ کیا حال ہو رہا ہوگا. پھر ہمیں انہوں نے آگے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ قوت گوہیائی سے محروم بھی تھا. تو یہ تمام منظر جو ہے ہمارے سامنے جو ہے انہوں نے کتنے خوبصورت انداز سے خواجہ حسن نظامی نے اپنی تحریروں میں لکھے، تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ منظر کشی بھی بہترین طریقے سے کرتے تھے. جدت پسندی. خواجہ حسن نظامی کی تحریر میں جدت پسندی بھی نمایاں ہے. نئے نئے الفاظوں کا استعمال، انوکھے موضوعات انتخاب جسے پڑھ کر خود بخود دلچسپی پیدا ہونے لگتی ہے. ان کے موضوعات دیکھ کر نثر نگار سے بالکل مختلف ہیں، یعنی ان کے موضوعات جو ہیں وہ دیگر نثر نگاروں سے مختلف ہیں. ان کے موضوعات پر ان سے پہلے اور ان کے بعد میں کسی نے قلم نہیں اٹھایا. ان کے موضوعات میں انفرادیت بھی ہے. ان کی طرز تحریر میں طنز کے ساتھ عبرت ہے، درس ہے، حقیقت ہے. آج سے 60 برس پہلے ان کے ماں باپ میرے غلام تھے. اچھا اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو تحریر ہے اس میں ہمیں جدت پسندی بھی نظر آتی ہے، یعنی وہ نئے نئے الفاظوں کا استعمال کرتے تھے جسے ہم کہتے ہیں متروک الفاظ، یعنی وہ متروک الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اور جدید الفاظ آتے جاتے ہیں ان کی جگہ پہ. تو ان جدید الفاظوں کو لانے کا کام جو ہے وہ خواجہ حسن نظامی نے کیا. تو خواجہ حسن نظامی جو تھے وہ اپنی تحریر میں نئے نئے الفاظوں کو لکھا کرتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے جو موضوعات لکھے، یعنی جن موضوعات پہ انہوں نے قلم اٹھایا اس سے پہلے ہمیں تاریخ میں یا اردو ادب کی تاریخ میں نظر نہیں آتے، یعنی شہزادوں کے اوپر، بادشاہوں کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے ان کو انہوں نے موضوع بنایا اور لوگوں کو حقیقت بیان کی کہ آج یہ جو لوگ اقتدار پر ہے کل ان کا کیا حال ہوا. تو یہ موضوعات بڑی خوبصورتی سے لکھے گئے اور اس سے پہلے کسی نے بھی ان موضوع پہ قلم نہیں اٹھایا. ان کے موضوعات میں انفرادیت تھی، یعنی الگ تھے. طرز تحریر کے طنز کے ساتھ عبرت ہے، یعنی وہ جو طنز بیان کرتے ہیں اس کے اندر عبرت ہے. اچھا اس کی بھی ہم نے آپ کو مثال بتائی ہے، وہ بھی ہم نے ٹھیلے والے شہزادے کے اندر سے ہی نکالیے. جیسے کہ انہوں نے اس میں بیان کیا آج سے 60 برس پہلے ان کے ماں باپ میرے غلام تھے. اگر ہم دیکھیں تو اس میں پہلے عبرت کا پہلو دیکھ لیتے ہیں، یعنی اس جملے کے اندر عبرت کیا ہے. تو خواجہ حسن نظامی عبرت اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ 60 سال پہلے ہم اقتدار پہ تھے تو یہ ہمارے غلام تھے. یہاں عبرت ہو گئی کہ انہوں نے اپنے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں پر وہ طنز مارتے ہیں تو یا طنزیہ بات کہی ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آج ہمارے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں کل یہ ہمارے غلام تھے. آگے بڑھتے ہیں.
صوفیانہ رنگ. خواجہ حسن نظامی دلی کے صوفیانہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. اسی وجہ سے صوفیانہ رنگ ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے. ان کے صوفیانہ مضامین میں خاص قسم کی روحانی تسکین محسوس ہوتی ہے. ایک سچے صوفی عاشق کی تڑپ کا اظہار تحریروں میں نمایاں ہے. مثلاً ٹھیلے والا شہزادے میں آپ نے صوفیانہ طرز تحریر کی جھلک ملتی ہے. اگر آپ شریف لوگوں کا انصاف کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے فیصلے کے آگے سر جھکانے کو تیار ہوں. دیکھیں جی، جو ان کی فطرت کے اندر یعنی صوفیانہ رنگ تھا وہ ہمیں ان کی تحریروں میں بھی نظر آتا ہے، ان کی مضامین میں بھی نظر آتا ہے. ٹھیلے والی شہزادے میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنی صوفیانہ رنگ کو خود بیان کیا ہے کہ اگر آپ شریف لوگوں کا انصاف کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے فیصلے کے آگے سر جھکانے کے تیار ہوں. یہ اس وقت جب ٹھیلے والی شہزادے کو گرفتار کیا گیا تھا تو مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو تمام اپنی سچی حقیقت بیان کرنے کے بعد یہ جملہ اختیار کیا کہ اگر مجھے سزا دینا چاہتے ہیں تو میں آپ کے فیصلے کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار ہوں. تو ہمیں ان کی تحریر کے اندر جو ہے وہ صوفیانہ رنگ بھی نظر آتا ہے. محاورات کا استعمال. وہ اپنی تحریر میں محاورات کا استعمال موقع اور محل کی مناسبت سے اس طرح کرتے جیسے انگوٹھی میں نگینہ جڑا. محاورات کے استعمال سے تحریر کو خوبصورت بناتے ہیں. مثلاً ترکی با ترکی. ٹھیلے والے شہزادے میں انہوں نے یہی بات دہرائی کہ میں نے اسے ترکی با ترکی جواب دیا. تو یعنی انہوں نے محاورات کو بھی اپنی تحریر میں بیان کرتے ہیں. صحافت کا رنگ. خواجہ حسن نظامی کو صحافت سے خاص دلچسپی تھی. اس میدان میں انہوں نے خوب نام کمایا. توحید، منادی، ریت روزنامے نکالے اور منادی میں ان کا روزنامچہ مخصوص انداز میں شائع ہوا جسے لوگ بڑے شوق سے پڑھتے تھے. جی ہاں، یہ خواجہ حسن نظامی کی وہ صحافتی پہلو ہیں جو انہوں نے روزنامے اور ماہنامے اور روزنامچہ وغیرہ لکھے ہیں. صداقت و خلوص. خواجہ حسن نظامی کی تحریر میں صداقت اور خلوص بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. بیگمات کے آنسو میں ان کے جذبات اور صداقت کی عکاسی اس طرح کی ہے کہ خود بخود آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. مولانا عبد الماجد دریا آبادی لکھتے ہیں کہ وہ ساز سے سوز کے مالک تھے، یعنی وہ سروں میں غم بیان کرنے کے مالک تھے. تو ان کی یعنی انہوں نے جتنی بھی تحریریں لکھی ہیں نہایت صداقت اور سچائی کے ساتھ لکھی ہیں. انہوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، جیسے کہ انہوں نے خود فرما دیا. خواجہ حسن نظامی خود اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں. کون سی کتاب؟ بیگمات کے آنسو. کس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں؟ بیگمات کے آنسو کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں نہ بناوٹی آنسو بہائے نہ کربلا کا ذکر کیا ہے، لیکن دلی کے شاہی خاندان کی داستان ایسی ہے کہ جو سنتا ہے وہ رونے لگتا ہے. یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس میں کوئی کربلا والا منظر پیش نہیں کرا ہے، کوئی میں نے خود سے باتیں ایسی نہیں بتائیں کہ لوگ بناوٹی آنسو نکالیں، بلکہ میں نے سچائی کے ساتھ اس خاندان کی داستان بیان کری جس کو پڑھ کے لوگ رونے لگتے ہیں. تو یعنی یہ سچی اور صداقت سے بھرپور واقعات کو بیان کرتے ہیں. چند مشہور تصانیف دیکھ لیتے ہیں خواجہ حسن نظامی کی. غدر کے فرمان، غدر کی صبح اور شام، دلی کا آخری سانس، بہادر شاہ ظفر کا مقدمہ، 1857، چشم دیدہ حالات، بیگمات کے آنسو. چند مشہور تصنیف خواجہ حسن نظامی کی بھی ہم نے دیکھ لی. مزید تصنیف بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. 1857 کی 12 قدیم یادگار کتابیں تھیں. محرم نامہ تھا اور منادی، جو کہ بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے صحافتی پہلو پر یہ والی کتابیں لکھی. اعتراف عظمت کا بیان بھی ہم کرتے چلیں. رام بابو سکسینہ. خواجہ صاحب معمولی سے معمولی مضامین اور خیالات کو نہایت دلکش اور مؤثر طریقے سے ادا کرتے ہیں اور نئے نئے الفاظ ایجاد کرتے ہیں. مولانا عبد الماجد دریا آبادی. ان کے زمانے میں نہ کوئی پیدا ہو سکا اور نہ کوئی آج تک پیدا ہو سکے گا. وہ صحیح معنوں میں عوامی ادیب تھے. وہ ساز
سے زیادہ سوچ کے مالک تھے. یعنی رام بابو سکسینہ کیا کہتے ہیں کہ معمولی مضامین اور خیالات کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے تھے. مولانا عبد الماجد دریا آبادی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے زمانے میں نہ کوئی پیدا ہو سکا اور نہ کوئی آج تک پیدا ہو سکے گا. وہ صحیح معنوں میں جو تھے عوامی ادیب تھے، یعنی عوام سے تعلق رکھنے والے واقعات، عوام کے آگے حقیقت کو بیان کرنے والے مصنف تھے. وہ دکھ ساز یعنی رنگوں سے زیادہ وہ غم کو بیان کرنے کے صلاحیت رکھتے تھے. وقار عظیم ان کے بارے میں لکھتے ہیں خواجہ صاحب کو سرخیاں تلاش کرنے میں بے حد مہارت حاصل ہے. ان کے افسانوں کی دلکشی اور سرخیوں کے علاوہ ان کے طرز بیاں اور زبان میں دلکشی ہے. بابائے اردو مولوی عبدالحق. جی ہاں، جو بابائے اردو ہیں، اردو کے باپ ہیں مولوی عبدالحق، ان کا بھی ذکر پڑھ لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں خواجہ حسن نظامی کے بارے میں؟ اگر تم صاف ستھری اور نکھری ہوئی اردو پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہو تو خواجہ صاحب کی نثر پڑھو. زبان کے ساتھ ساتھ دلی کے واقعات کا بھی ایک جہاں آباد ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال. میں نے ایک مرتبہ علامہ اقبال سے ذکر کیا. ڈاکٹر جاوید اقبال کون ہے؟ یہ علامہ اقبال کے صاحبزادے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ اقبال سے ذکر کیا کہ حضرت کا انداز سے تحریر غیر معمولی طور پہ مؤثر ہے. تو فرمانے لگے کہ حضرت خواجہ حسن نظامی درد مند ہے اور ہر درد مند کا انداز تحریر مؤثر ہوا کرتا ہے. یہاں کتنی خوبصورت بات جو ہے وہ علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کہی. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا تبصرہ مکمل ہوتا ہے جو 11ویں جماعت کے لیے تھا. اللہ حافظ.